روز اول سے انسان تین طرح کی فورسز کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک نیچرل ڈٹرمنزم ہے، یعنی قدرتی جبریت ہے، ایک بایولوجیکل ڈٹرمنزم ہے، حیاتیاتی جبریت ہے، اور ایک سوشل ڈٹرمنزم ہے، یعنی سماجی جبریت ہے۔ سب سے پہلے تو نیچرل ڈٹرمنزم کی بات آتی ہے کہ جو قدرتی جبریت ہے وہ کیا ہے۔ قدرتی آفات کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، نیچرل کیٹاسٹروفیز، جس طرح فلڈز ہیں اور جس طرح ارتھ کویکس ہیں اور اوشن ویوز اور بارشیں ہیں اور لائٹننگ ہے، کبھی کومٹس اور ایسٹرائڈز ٹکرا جاتے ہیں زمین سے، اور کبھی فیمائن سمہاؤ نہیں کہا جا سکتا فیمائن کہ یہ نیچرل ہے، لیکن بارشوں کی وجہ سے اس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ جبری فورسز ہیں جن میں سے ایک نیچرل ڈٹرمنزم ہے، اس کے ساتھ انسان کا مقابلہ ہے، اور اس کو انسان نے کافی حد تک روک لیا ہے۔ جب سائنس آگے بڑھ چکا ہے، جب یعنی 1500 سے آن ورڈ سائنٹیفک ریولوشن جتنا کوگنیٹیو آگے بڑھتا جا رہا ہے، انسان نے ان قدرتی آفات پہ تقریباً کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے اور اوورکم کر لیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم ہے، جو انکیوریبل بیماریاں تھیں، جو لا علاج بیماریاں تھیں، ان پہ ہم کنٹرول پا چکے ہیں تقریباً جب سے میڈیکل سائنس اور ٹیکنالوجی آئی ہے۔ معذور لوگوں کو پروستھیٹکس سے علاج کروایا جا رہا ہے، ایجنگ ہم کنٹرول کر چکے ہیں۔ ایون رے کورزویل از اے ویری amazing innovator and futuristic writer۔ رے کورزویل نے کتاب لکھی ہے سنگولیرٹی از نیئر، وہاں پہ اس نے ایون یہ دعویٰ تک کر دیا ہے کہ وی ول کنکر ڈیتھ ون ڈے، کہ ہم ڈیتھ کو بھی کنکر کر لیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور رائٹر ہے، اس نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ڈیتھ کنکر تو نہیں کر لیں گے، لیکن جو انسان کی لائف سپین ہے، جو لانگیوٹی ہے عمر کی، وہ تقریباً 5300-400 سال تک میکسیمم ہم انکریز کر سکتے ہیں، لیکن ختم نہیں کر سکتے، ہم ڈیتھ کو کنکر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بیٹل فیلڈ جا رہی ہے سائنٹسٹ کے بیچ کہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم، اب انسان اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اب یہ ظاہر سی بات ہے بہت چیپ کام ہے کہ بہت مہنگی ہیں، ایکسپینسو ہیں یہ علاج اور ایجنگ کنٹرول کرنا اور بیماریاں کنٹرول کرنا۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جتنی گلوبل ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے، انسانوں کے ہاتھ میں آتی جا رہی ہے، اور تو یہ بیماریاں ختم ہو رہی ہے اور ہم بایولوجیکل ڈٹرمنزم سے بھی چھٹکارا پا رہے ہیں۔ لاسٹ پہ جو سوشل ڈٹرمنزم ہے، اس کے حوالے سے اس میں کیا ہے، یہ سماجی اور کچھ سیاسی معاشی جو کچھ فورسز ہیں جو ہمیں روک رہی ہیں، ہماری جو کچھ پولیٹیکل فریڈمز ہیں، ہماری جو کلاس سٹرگل ہیں، جو اکنامک جو جبریت ہے، اس کو یہ ابھی بھی ہمارا سب سے بڑا مدعا ہے۔ باقی دو جو تھے ان کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے سم ہاؤ، لیکن یہ جو سوشل ڈٹرمنزم ہے سماجی، اس میں سیاسی بھی ہے، اکنامک بھی آ جاتا ہے، ان میں کلچرل بھی ایون کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے لیے بہت فرسودہ ہیں اور بوگس ہیں، لیکن اسٹل وی آر پریکٹسنگ دیم، اینڈ اسی وجہ سے ہماری جو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ محرکات ہیں، ان کے لیے یہ کربنگ ہے، یہ ایز اے شیلڈ، ایز اے وال کام کر رہا ہے اور ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم آگے بڑھ سکیں اور پریکٹس کر سکیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پشتونوں میں غنی خان کہتے ہیں پشتونوں کے بارے میں کہ پشتون loves music but has a great contempt for musician۔ اب یہ کیا ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ بھی سوشل ڈٹرمنزم میں آ جاتا ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ملتی، وہ ٹریڈیشن میں یہ باتیں اتنی امبیڈڈ ہو چکی ہیں، اتنی امرسڈ ہو چکی ہیں، ایبزارب ہو چکی ہیں کہ ان کو نکالنا بڑا مشکل ہے، لیکن ان کو آج کریں گے یا پرسوں کبھی بھی ان کو کرنا پڑے گا، ادروائز ہم
آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سوشل ڈٹرمنزم میں جو سب سے بڑی جبر اس کے اندر آتی ہے سب برانچ میں، وہ اکنامک ہے، اور یہ وار پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک یہ چلتی رہے گی، کیونکہ مارکسسٹ کہتے ہیں کہ کلاس وار ول بی دا لاسٹ وار۔ جو کلاس جنگ ہے، جو طبقاتی جنگ ہے، وہ دنیا کی آخری جنگ ہوگی، وہ مذہبی جنگ نہیں ہوگی، وہ سیاست آئیڈیالوجی کی جنگ نہیں ہوگی، کلاس اکنامک ان ایکوالٹی، اس پہ جنگ ہوتی رہے گی پوری دنیا میں، یہ چلتا رہے گا اور یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اب کاز اینڈ ایفیکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اگر بگ بینگ نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا، پلانٹ نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا، اور آدم اور ہوا پیدا نہ ہوتی تو پھر انسان کا جو ایک وجود ہے، لائف سپین ہے، وہ نہ ہوتی۔ لیکن یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے کنٹرول سے بہت اوپر کی باتیں ہیں، یہاں تک تو سمجھ آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں کہا جاتا ہے کہ علت اور معلول جو انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انسان ایفیکٹ بھی ہے اور کاز بھی ہے۔ اب رات جو ہے، خدا نے رات پیدا تو کر لی ہے، لیکن اس نے رات کی تاریکی میں لائٹ ایجاد کی ہے، بلب ایجاد کی ہے تھامس ایڈیسن نے، یعنی وہ کاز بھی بنا اور ایفیکٹ بھی بنا۔ اسی طرح باقی بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سردی دیکھیں، سردی اس نے ایجاد کر لی ہے، لیکن سردیوں میں ہم نے ایٹر ایجاد کیا، ہم نے فائر ایجاد کیا، انسانوں نے کیا، یعنی انسانوں میں خدا کی جو تخلیق کرنے کی صفت ہے وہ موجود ہے، وہ تخلیق بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو سردیوں کے پھل ہے وہ ہم صرف پہلے سردیوں میں کھاتے تھے، لیکن آج انسان نے صرف سیلف پریزرویشن سیکھ لیا ہے اور ہم گرمیوں میں بھی ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو جانوروں سے، جانور تو پیدا ہو گئے تھے، لیکن جانوروں سے ہم نے کیسے چھٹکارا پانا تھا، انسان نے اس کو بھی پا لیا ہے۔ ویجیٹیبلز اور کچھ ہائیبرڈ جانوروں کی بات کی جائے، ماسکو یونیورسٹی کے ایک ریسرچ کے مطابق 556 ایسے پودے ہیں اور ایسے جانور ہیں اور پرندے ہیں جو ہائیبرڈ ہو چکے ہیں، یعنی دو کا کراس سیکشن، سیکس ہم نے کروایا اور ان سے ایک تھرڈ بریڈ پیدا ہوئی۔ اس طرح کی 556 طرح کے ہم ویجیٹیبل سے استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ کمال کس نے کیا؟ یہ کمال انسان میں تھا۔ یہ انسان میں اتنی صلاحیت موجود ہے، اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ on earth there is nothing great but man, in man there is nothing great but mind جو ہے ایک بہت بڑا انسان کا سہارا رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج بھی ہم اسی سٹون ایج میں، اسی آئس ایج میں ہوتے اور اسی زندگی میں جانوروں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔